یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 5 اور اس کی آیت 7 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 5 ختم کرے تھے، اور اس کے بعد ہم باب 6 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 5 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ کلام کے آخری حصے میں ہم یہ دیکھے تھے کہ یسوع مسیح پہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ فرشتوں کا انصاف کریں گے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے آیت 6 سے 8۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، بلکہ بھائیوں میں مقدمہ ہوتا ہے، اور وہ بھی بے دینوں کے آگے، لیکن دراصل تم میں بڑا نقص یہ ہے کہ آپس میں مقدمہ بازی کرتے ہو۔ ظلم اٹھانا کیوں نہیں بہتر جانتے؟ اپنا نقصان کیوں نہیں قبول کرتے؟ بلکہ تم ہی ظلم کرتے اور نقصان پہنچاتے ہو، اور وہ بھی بھائیوں کو۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس رسول یہاں یہ کیوں بولے کہ مسیحی لوگاں اپنے مقدمے کو بے ایمانوں کے کوٹ میں لے کے نہیں جانا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر قاضی یا عدالت کرنے والا یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو انہیں فیصلہ مسیح کے مطابق نہیں کرے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ اگر ایک مسیحی دوسرے مسیحی کو بے ایمانوں کے عدالت میں لے جاتا ہے تو وہ سراسر بدلہ لینے کے لیے۔ اور ایک چیز یہاں یہ دیکھنے کی ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے دل میں بدلہ لینے کی بات پیدا ہونا نہیں چاہیے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر مقدمہ بے ایمانوں کے عدالت میں لے جایا جاتا ہے تو اس میں کلیسیا کی بدنامی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کلیسیا اپنے ارادوں پہ غور کرنے کے بجائے اپنے مصیبتوں پہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے پولس رسول کا یہ خیال ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے اپنا مقدمہ بے ایمانوں کے عدالت میں لے کے نہیں جانا چاہیے۔ اب ہم آیت 9 سے 11 پڑھیں گے۔ یہاں انہوں بولتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والا، نہ ظالم، اور بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راز باز بھی ٹھہرے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں پولس رسول بولتے ہیں بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا غور سے سننا، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ وہ قاضی جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا ہے روحانی طور سے فیصلے نہیں لے سکتا، کیونکہ روحانی باتیں اس کے دل و دماغ میں نہیں ہیں۔ ایک قاضی جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا ہے فیصلہ کر سکے گا، مگر دنیاوی حیثیت سے اور روحانی حیثیت سے نہیں، کیونکہ یہ قاضی روحانی باتوں کو نہیں جانتا ہے۔ یہ قاضی کو روحانی قانون اور قاعدے نہیں معلوم ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس رسول بولتے ہیں بدکار خدا کی بادشاہت کے وارث نہ ہوں گے۔ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہت کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم۔ تو میرے بھائی اور بہن، یہاں پولس وہ لوگوں کی مزاجوں کو ظاہر کریں جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حرام کار یا بت پرست یا زنا کار یا عیاش وغیرہ وغیرہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کا جنت میں آنا ناممکن کی بات ہے، یعنی کہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ مسیحی لوگ الگ الگ فرقوں سے آئے ہیں، جس میں یہ ساری چیزیں بھی
شامل ہیں۔ آج بھی مسیحی لوگ ایسے بدکار خواہشوں سے مبتلا ہیں اور مصیبت اٹھا رہے ہیں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ ایسے سب چیزاں کرنا ان کو پوری طریقے سے بھول جانا چاہیے۔ ایسے سب باتیں عمل میں نہیں لانا چاہیے۔ ایک زمانے میں جب یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے تھے، ایسے سب کام کرتے تھے، مگر اب کیونکہ یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، یہ سارے باتیں پوری طرح سے بھول جانا چاہیے۔ جو شرابی ہے یا بت پرست ہے یا عیاش ہے، ان کو بھی موقع ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے، بشرطے کہ ان لوگاں خدا کے پاس آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح پہ ایمان لانا پڑے گا۔ میرے بھائی اور بہن، پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسے سب گناہ میں مبتلا ہیں، یسوع مسیح کے ذریعے سے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ کو پوری طریقے سے یسوع مسیح کے حوالے کریں گے تو یسوع مسیح ان لوگوں کے زندگی میں تبدیلی لائیں گے اور ایک نیک انسان بنائیں گے۔ مگر وہ لوگ جو بولتے ہیں کہ وہ مسیحی لوگ ہیں مگر حرام کاری یا عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کبھی بھی معافی مانگنے کا نہیں سوچتے ہیں، تو ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ لوگ واقعی میں یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ پولس رسول اور ایک بات یہاں جو زور دیتے ہیں وہ یہ کہ خدا یسوع مسیح میں ایمان رکھنے والوں کو نیا مخلوق بناتا ہے۔ یا خدا ایمان رکھنے والوں کے زندگی میں 3 کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ، ہمارے گناہ پوری طرح سے مسیح کے پاک خون سے جو انہوں ہمارے لیے صلیب پہ بہائے دھو دیتا ہے۔ دوسرا کام خدا یہ کرتا ہے کہ ہمارے کو استعمال کرنے کے لیے دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ اور تیسرا کام خدا یہ کرتا ہے کہ ہم کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہے، یعنی کہ ہمارے گناہوں کے لیے پھر سے قصوروار نہیں ٹھہراتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس رسول بولتے ہیں، تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے اور راز باز بھی ٹھہرے۔ تو یہاں خدا کا کلام بتاتا ہے ہم دھل گئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہن، تیتوس کا خط باب 3 اور اس کی آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر رازبازی کے کاموں کے سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ تو ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم دھوئے گئے ہیں، کیونکہ خدا کے رحمت کا ہاتھ نیچے پہنچا اور ہم کو چھوا، تو ہم کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم کیسا رحمت کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ ہم کسی پہ رحم کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم کو رحمت کا تجربہ ہوا ہے۔ ہم یہ ضرور پہچاننا کہ آج کئی زبردست ایمان رکھنے والے ہیں جو دھوئے گئے ہیں۔ ہم ان پہ بھروسہ رکھنا چاہیے بجائے وہ لوگوں پہ بھروسہ رکھنے کا جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ ہم دھوئے گئے ہیں۔ دھوئے جانے کا مطلب ہے اب ہم مسیح میں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح ہمارے طرف ہیں اور سارے یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے ایک دوسروں کے بھائیاں ہیں۔ اگر کوئی مسیحی میرے ویسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا بھائی میرا انصاف کر رہا ہے۔ میں یہ بات سے بھروسہ رکھنا چاہوں گا کہ اگر میرا بھائی میرا فیصلہ کر رہا ہے تو اس کا فیصلہ اچھا رہے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک چھوٹی سی لڑکی ایک وزن بچے کو اپنے گود میں اٹھا لے کے راستے پہ جا رہی تھی۔ ایک آدمی اس کو دیکھ کے
اس کو بولنے کو لگا، اے لڑکی، وہ بچے کو تو گود میں لی ہے، کیا تیرے کو وہ بچہ وزن نہیں دکھ رہا کیا؟ تو یہ لڑکی بولنے کو لگی، بالکل نہیں، یہ بچہ میرا بھائی ہے۔ تو دوست، رشتے سے بہت فرق پڑتا۔ ایک بھائی ہم کو وزن نہیں محسوس ہوگا۔ میں مسیح میں ہوں اور میرا بھائی مسیح میں ہے، تو میں میرے بھائی پہ بھروسہ رکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو یہاں کلام بتاتا ہے کہ تم دھوئے گئے ہو۔ اب تیسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے میرا بھائی انصاف کرنے کی قابلیت رکھتا ہے، کیونکہ جیسا میرے گناہ معاف ہوئے ہیں اس کے بھی گناہ معاف ہوئے ہیں۔ خدا کے تخت کے سامنے اس کو راز باز ٹھہرایا گیا ہے، اور میں بھی خدا کے تخت کے سامنے میرے بھائی کے ویسا راز باز ٹھہرایا گیا ہوں۔ رومیو کے خط میں باب 8 اور اس کی آیت 33 میں لکھا ہوا ہے، خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راز باز ٹھہراتا ہے۔ اور رومیو کا خط باب 4 اور اس کی آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دن کے راز باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راز بازی گنا جاتا ہے۔ تو میرا مسیح بھائی یہ جانتا ہے، اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ کسی دوسرے سے بھی زیادہ بہتر میرا بھائی جو مسیح میں ہے انصاف کرے گا۔ اب ہم آیت 12 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ پیارے بھائی بہن، کلیسیا اقرار کر رہی تھی اور غلط معنی یہ لفظوں کے ساتھ لے رہی تھی کہ سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں۔ تھوڑے مسیحی لوگ کرنت کی کلیسیا میں اپنے گناہوں کا بہانہ بنا رہے تھے، یہ بولتے ہوئے کہ یسوع مسیح ہمارے سارے گناہ اٹھا لیے ہیں۔ تو ان لوگوں کو پوری آزادی تھی کہ ان لوگ جیسا چاہے ویسا جی سکتے ہیں، یا پھر یہ بہانہ بنا رہے تھے کہ ان لوگ جو کر رہے ہیں خدا کا کلام ان لوگوں کو وہ چیزوں سے نہیں روکا ہے۔ مگر پولس رسول یہ دونوں بہانوں کا جواب دی۔ ان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جب یسوع مسیح ہمارے سارے گناہوں کو اٹھا لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام بھی کریں جو کام غلط ہیں، یعنی کہ گناہ میں مبتلا کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نیا عہد نامہ ہم کو کئی گناہ کرنے سے روکتا ہے، اور خدا پرانا عہد نامہ میں بھی اسرائیلیوں کو بتا چکا تھا کہ ان لوگاں گناہوں سے دور ہونا۔ ہمارے تھوڑے چالاں ایسے رہیں گے جس کو گناہ نہیں بول سکتے، مگر وہ چال چلنوں سے بچے رہنا ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ چال چلنے ہم کو خواب میں رکھ سکتے ہیں اور ہم کو خدا سے دور کر دے سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے تھوڑے چال چلن دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے چال چلن ہیں، اگر وہ چال چلن سے دوسروں کو فائدہ پہنچنے کے بجائے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ غلط بات اور اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پولس رسول بولتے ہیں، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر سب چیزیں مفید نہیں، سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایمان رکھنے والا بہت ساری چیزیں کر سکتا مگر سب چیزیں فائدہ مند نہیں ہیں۔ کئی چیزیں ہیں جو نہیں کرے تو ہمارے اور دوسروں کے لیے اچھا ہے۔ اور پولس رسول یہاں ہم کو ایک بات بتاتے ہیں، آیت 13 میں انہوں بولتے ہیں، کھانے پیٹ کے لیے ہے اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیست کرے گا، مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہے اور خداوند بدن کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، آزادی مسیحی لوگوں کی ایک نشانی ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظوں میں آزادی مسیحی لوگوں کے لیے ایک مہر ہے، یعنی کہ گناہ سے آزادی اور خسروار ٹھہرائے جانے سے آزادی، اور وہ آزادی جس کا ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی چیز خدا کے طرف سے ہم کو
ملتی ہے اور جو بھی چیز خدا کی طرف سے ہے ہم آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کھانا ایک نہ تو ایک دن برباد ہو جائے گا، ہمارا پیٹ ایک نہ تو ایک دن برباد ہو جائے گا۔ مسیحی لوگوں کو کھانے پینے کی آزادی ہے، لیکن ہمارا جسم حرام کاری کے لیے استعمال ہونا نہیں چاہیے۔ ہمارا جسم خدا کا ہے۔ اب ہم آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤں؟ ہرگز نہیں۔ میرے بھائی اور بہن، آج کل جواناں بڑی آسانی کے ساتھ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان لوگاں ایک عورت کے ساتھ بغیر شادی کرے کے رہ سکتے ہیں اور زندگی گزار سکتے ہیں۔ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایک صاحب سنا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک مرد اور عورت آئے اور ان کو بولنے کو لگے کہ ہم خدا کی خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دونوں شادی شدہ نہیں تھے مگر ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز تھا۔ تو یہ صاحب ان لوگوں کو بولنے کو لگے کہ تم لوگاں پہلے شادی کر لو۔ جب یہ صاحب ان لوگوں کو شادی کرنے کے بارے میں بولے تو یہ دونوں وہ صاحب کو سوال کرے کہ ہم کیوں شادی کرنا؟ تو یہ صاحب ان لوگوں کو بولنے کو لگے، یہ خدا کا حکم ہے۔ خدا کا حکم یہ ہے کہ شادی کر لینا۔ خدا کا حکم یہ خاص طور سے بتایا ہے کہ تم لوگاں شادی کر لینا اور ایسی زندگی نہیں جی سکتے۔ تو یہ صاحب صاف سیدھا ان لوگوں کو بتا دیے کہ ان لوگاں گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں اور گناہ میں زندگی گزارنے والا خدا کی خدمت گزاری نہیں کر سکتا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ناجائز طریقے سے جیں گے اور بولیں گے کہ ہم خدا کی خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں، خدا یہ بات کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ انہیں ایک پاک اور بے عیب خدا ہے اور گناہ کو ایک منٹ بھی نہیں دیکھ سکتا، بلکہ جب گناہ اس کے سامنے آتا ہے تو وہ گناہ کو بھسم کر دیتا ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں تو پاک بن کے خدمت گزاری کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک نیک انسان بن کے۔ آیت 16 سے 18 پڑھیں گے۔ کیا نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ حرام کاری سے بھاگو۔ جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کر اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، مسیحی لوگ خدا کے لیے جتنا چاہے اتنا آزاد ہو سکتے ہیں، مگر خدا کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ خدا جو ہے جسم کی خواہش بہت ہی خوبصورت بنایا اور شادی کے لیے یہ ضروری ہے، مگر جسم کی خواہش اور صحبت جو شادی کے باہر ہوتی ہے وہ گناہ ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ چیز خدا کو بھی تکلیف پہنچاتی ہے، کیونکہ ایسا کرنا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق چل رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جسمانی صحبت جو شادی کے باہر کرتے ہیں اس سے خطرناک پیشاب کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جس میں ایک بیماری کا نام ہے ورنل ڈیزیز۔ یہ خطرناک بیماری ہے اور یہ بیماری کا علاج وقت سے نہیں ہوتا ہے تو آدمی مر بھی جاتا ہے۔ مردوں کے علاوہ پیشاب کے بیماریاں جو ہیں عورتوں میں بھی پھیل جاتی ہیں اور ان کے صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ تکلیف مردوں کو بھی ہو رہی ہے، تکلیف عورتوں کو بھی ہو رہی ہے اور تکلیف خدا کو بھی ہو رہی ہے، کیونکہ انسان خدا کے حکم کے خلاف جا رہا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی خواہش اور صحبت کرنا ہمارے روحانی زندگی کو بھی بگاڑتا ہے اور ہمارے جسمانی زندگی کو بھی بگاڑتا ہے۔ کئی لوگ یہ دنیا میں ہیں جو ناپاکی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور مسیح کی خدمت گزاری بھی کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو کہ خدا یہ بات کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ
ایسا کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو شادی کرنا ہے اور ایک پاک زندگی گزارنا ہے، تب جا کے خدا آپ کو قبول کرتا ہے۔ اب ہم آیت 19 اور 20 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب 6 کی آخری آیتیں ہیں۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ میرے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پولس رسول جب یہ بولے کہ ہمارا بدن خدا کے طرف سے ملا ہے تو ان کا کیا مطلب تھا؟ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ ان کا حق بنتا کہ ان لوگ جو جی میں آئے اپنے بدن کے ساتھ کر سکتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی ہے، مگر یہ آزادی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگ اپنے خواہش کے غلام ہو گئے ہیں۔ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو خدا کی روح ہم میں بھر جاتی ہے اور ہم میں رہنے لگتی ہے، تو ہم ہمارے بدن پہ اب ہمارا حق نہیں جتا سکتے۔ اب ہمارا بدن نہیں ہے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ یسوع مسیح کی موت ہم کو گناہ سے آزاد کر دی ہے اور اب ہم مسیح کے ہو گئے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں جو دوسرے کی ہے تو آپ چاہیں گے کہ جو بھی قانون اور قاعدے وہ بلڈنگ میں رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس کو نہیں توڑیں گے یا اس کے خلاف نہیں جائیں گے۔ تو ویسا آپ یسوع مسیح کے پاک خون سے خریدے جانے کے بعد آپ کا بدن اب آپ کا بدن نہیں رہا بلکہ یسوع مسیح کا ہے۔ تو آپ کے بدن کے لیے جو قانون اور قاعدے مسیح بنا ہیں وہ قانون اور قاعدوں کے ساتھ آپ اپنی زندگی گزارنا چاہیے، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کا بدن نہیں ہے بلکہ یسوع مسیح کا ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہمارا بدن پاک روح کا مقدس ہے، اور کیونکہ ہمارا بدن خدا کا ہو گیا ہے تو ہمارے بدن کو حرام کاری کے حوالے کرنا نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائی اور بہن، آج آپ لوگ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے بدن کا کیسا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے اور اپنی زندگی پاکی کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ تو یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔